جی بھائی صاحب السلام علیکم، کیا حال چال ہے بھائی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر جی؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں نے کوہاٹ پاکستان سے کال کی ہے. کوہاٹ سے کال کیا. جی سر، کیا نام ہے؟ میرا سر احمد نام ہے. احمد بھائی، حکم کریں، کیا حکم ہے بھائی؟ سر میں آپ کی ویڈیوز کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں. جی کافی جو میرے جو سوالات تھے وہ ان میں حل ہو گئے ہیں، لیکن کچھ ایسے تھے جو مجھے جواب نہیں مل رہا تھا نا. جی سر. اس وجہ سے آپ کے ساتھ رابطہ کیا ہے. جی سب سے پہلے جو میرا جو کوشچن ہے وہ کلمے کے لحاظ سے ہے نا. جی پچھلی جو قومیں تھیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو اگر وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے چلی بھی گئی ہیں نا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو قوم رہ گئی پیچھے، تو انہوں نے ان کا جو کلمہ تھا وہ وہی رہا تھا، وہ چینج نہیں ہوا تھا. لیکن یہ جو شیعہ مسلک کا جو کلمہ ہے وہ آخر میں تھوڑا سا میں نے اس طرح سنا ہے کہ تھوڑا چینج ہے نا. تو کیا یہ اس طرح جو چینج آیا ہے تو یہ شیعوں نے چینج نہیں کیا، آپ لوگوں نے ڈراپ کیا نا. شیعوں نے چینج نہیں کیا، آپ لوگوں نے ڈراپ کیا بھائی. اچھا یہ جو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تضلوا بعد ابدا کتاب اللہ وعترت اہل بیتی، کہ ہدایت کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کتاب اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو. تو لازمی بات ہے اہل بیت علیہ السلام کو پہچاننا اور ان کی اتباع کرنا، یہ نجات کا طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے نا، نجات کا طریقہ کار. اب آپ لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں، پیغمبر کی بات کو نہیں مانتے، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم مانتے ہیں. نہیں سر، میں یہ آگے میرا کوشچن وہ پورا نہیں ہوا نا. میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی کافی غیر مسلم مسلمان ہوئے ہوں گے. اس طرح امام حسن، امام حسین رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی کافی غیر مسلم مسلمان ہوئے ہوں گے. تو ان کی ریفرنس سے کوئی بتا سکتے ہیں، کوئی حدیث دکھا سکتے ہیں کہ انہوں نے یہی کلمہ پڑھایا ہو؟ دیکھیں اسلام کے لیے اب بھی ہے، اسلام کے لیے ہم اب بھی صرف شہادت ہے نا. اسلام کے لیے ہمیشہ جو شخص مسلمان بنتا ہے نا، ہم نہیں کہتے مسلمان بننے کے لیے مزید چیزوں کی ضرورت ہے. اگر آپ نے صرف اسلام قبول کرنا ہے تو اس کے لیے شہادتین کافی ہے. لیکن اسلام صرف شہادتین کی بات نہیں ہے. اگر ایمان میں داخل ہونا ہے تو ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی شہادت دینی ہوگی. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ روایت آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کے ابتدائی ایام میں کلمہ کیسے ہوتا تھا. یہ کتاب ہے الامالی للشیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ، چاپ المطبعہ الحیدریہ، نجف اشرف میں کتاب چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیں یہاں پر صفحہ نمبر 531 میں المجلس السابع والثمانون، یہاں پہ حدیث ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کی، کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے واقعات وہاں پہ، کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا جب حاملہ تھیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ، تو اس زمانے میں سب قریش دشمن بن گئے تھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے رشتہ دار تھے وہ دشمنی کرتے تھے، قبیلے والے مکے والے دشمنی کرتے تھے، کیونکہ نبوت کے اور بعثت کے ابتدائی ایام تھے. اور ان کے سب حضرت خدیجہ کے بھی جتنے رشتہ دار تھے ان سے انہوں نے اپنے رشتے کاٹ دیے تھے. تو یہ بالکل اکیلی تھی. تو حضرت خدیجہ نے کہہ دیا اپنے شوہر حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ الجنین الذی فی بطنی یحدثنی ویؤنسنی، فرمایا اپنے شوہر گرامی سے کہ یہ بچہ جو میرے دل میں ہے، میرے پیٹ میں ہے، میرے رحم میں ہے، یہ بچہ مجھ سے بات کرتا ہے اور مجھ سے گفتگو کرتی ہے، بات کرتی ہے. قال یا خدیجہ ھذا جبرائیل، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے خدیجہ یہ جبرائیل میرے پاس آیا، یخبرنی یبشرنی، جبرائیل مجھے بشارت دے رہا ہے، انہا انثی، کہ یہ بچی ہے، وَأَنَّهَا النَّسْلَةُ الطَّاهِرَةُ الْمَيْمُونَةُ، اور یہ پاک نسل طاہر میمون بابرکت بامیمنت بابرکت نسل ہے. وَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَيَجْعَلِ نَسْلِ مِنْهَا، اور اللہ تعالیٰ میری نسل انہی آپ کی اسی بیٹی سے رکھے گی. وَسَيَجْعَلُ مِن نَسْلِهَا أَئِمَّةً وَيَجْعَلُهُمْ خُلَفَاءَهُ فِي أَرْضِهِ بَعْدَ انقضاء وحیہ، اور انہی کے نسل سے 12 امام آئیں گے، ائمہ اطہار علیہ السلام آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ خلافت امامت کو نبوت کے بعد انہی میں رکھ دے گا.
پھر جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی ہے تو اس وقت حضرت مریم آئی ہیں, حضرت آسیہ آئی ہیں, حضرت حوا آئی ہیں جنت سے. یہ خواتین جنت آئی ہیں اور حضرت خدیجہ سے کہا ہے کہ آپ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, آپ کی یہاں پہ ولادت, آپ نے بچہ دنیا میں پیدا لانا ہے تو یہاں پہ آپ کی خدمت کے لیے کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کیونکہ قریش والوں نے سب آپ سے بائیکاٹ کیا تو ہم آپ کی خدمت کے لیے ہیں. تو بہرحال ان کی جب پیدائش ہو گئی ہے, حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جب دنیا میں آئیں تو انہوں نے سب سے پہلے جو جملے کہے ہیں اس طرح ہے, فنطقت فاطمة بالشہادتین, انہوں نے شہادتین پڑھی ہے. وقالت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سید الانبیاء, میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور میرے والد گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء ہیں. وان بعلی سید الاوصیاء, اور میرے شوہر سید اوصیاء ہیں. وولدی سادۃ الاسباط, اور میرے جو بیٹے ہیں, میرے جو فرزند ہیں, یہ سب انبیاء کے اوصیاء جو ہیں ان اوصیاء کے یہ سردار ہیں. ثم سلمت علیہن, پھر انہوں نے حضرت حوا پر, حضرت آسیہ پر, حضرت مریم پر, ان جنتی خواتین پر, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن ان پہ انہوں نے سلام دیا. اچھا, تو یہ واضح طور پر ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی ایام میں اس زمانے میں بھی ایک اسلام کا کلمہ ہے, اسلام کا کلمہ اس وقت بھی شہادتین تھا, آج بھی شہادتین ہے. اس میں نہ ابو بکر کا ذکر ہے نہ کسی کا ذکر ہے, لیکن ایمان کا جو کلمہ ہے اس وقت بھی آج بھی ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی وہ ہے کہ امامت کی شہادت ہے. جی مزید بولیں. سر میرا نیکسٹ کوشچن ہے کہ یہ شیعہ مسلک والے یا علی مدد کہتے ہیں نا, یہ کس کانٹیکسٹ میں کہتے ہیں؟ یہ میں آپ کی ویڈیوز دیکھ چکا ہوں, اس کو مجھے کانٹیکسٹ مجھے پتہ چل گیا ہے نا. لیکن میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی عنہ سے زیادہ افضل ہیں, تو پھر پکارنا تو ان کو ادھر چاہیے زیادہ. بالکل بالکل کوئی منع نہیں ہے, قید ہے, اگر کوئی قید ہے لیکن ہم بالکل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں, یا رسول اللہ کہہ دو, کوئی بات نہیں, اور یا رسول اللہ کہہ دو. دیکھیں آپ دیکھیں, میں نے کسی شیعہ قلت اللہ عود الرحمن, دیکھیں کون سا اسم افضل ہے؟ اسم اللہ افضل ہے نا الرحمن کے مقابلے میں. اللہ جو ہے علم ہے, پروردگار عالم کا, رحمان بھی علم ہے, اسم ہے ان کا, لیکن جو معنی اللہ میں ہے وہ رحمان میں نہیں ہے. قلت اللہ عود الرحمن, چاہے تم اللہ پکارو یا رحمان پکارو, اس میں کوئی منع نہیں ہے. اللہ کا اسم زیادہ افضل ہے. آپ کوئی اللہ نہ کہے, کوئی رحمان کہہ دے, کوئی کہہ دے کہ یا رحیم کہہ دے, یا حنان یا منان, اللہ کے اسماء زیادہ. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شک بلا ریب افضل ہیں. ہم بالکل ہماری کتابوں میں ہمیشہ ہمارے کتابوں میں زیارات ہیں کہ تم کس طرح زیارت کرو, لیکن ائمہ اطہار علیہ السلام کی جانب سے ہیں, یہ سب حدیث ہیں کہ تم کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارو, امیر المؤمنین علیہ السلام کو پکارو. یہ بہت زیادہ ہیں, اتنے زیادہ ہیں کہ بے حساب. ان سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے, السلام علیک یا رسول اللہ, اس کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام کا ذکر ہے. تو اگر کوئی شخص کہہ دے یا رسول اللہ, بالکل لعنت ہے اس پر کہ کوئی اس کی مخالفت کرے, یا کہہ دے اس کو کہہ دے کہ تم یا رسول اللہ نہ کہو, یا علی کہہ دو. سلام اللہ علی امیر المؤمنین و سلام اللہ علی رسول اللہ وعلی عصمتہما, دونوں صحیح ہیں بالکل. اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا ہے تو وہ بہت اچھا کام کرتا ہے, بلا شک بلا ریب ہم اس کی تائید کرتے ہیں. جی مزید بولیں. جی اچھا سر, یہ ایک آپ کی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا سر, اس میں آپ نے کہا تھا کہ امام کو اپنے سے پہلے زمانے کا اور اپنے بعد والے آنے والے زمانے کا سارا علم ان کے پاس موجود ہوتا ہے نا, یہ صحیح کہہ رہا ہوں سر میں؟ جی. تو سر میرا کوشچن یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو بقول آپ کے امام تھے نا, اور یہ جو قرآن میں سر ایک واقعہ آیا ہے کہ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیے تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انشاءاللہ کا لفظ نہیں یوز کیا تھا, جس کی وجہ سے وہی ڈیلے ہو گئی تھی. تو اگر امام کو سب کچھ پہلے اور بعد کا پتہ ہے تو پھر تو ان کو وہ جواب پتہ ہونے چاہیے تھے نا. مجھے نہیں معلوم کس واقعے کی طرف ذکر کر رہے ہیں, شاید آپ کے کتب میں, ہمارے کتب میں ایسا شاید نہیں ہے. اگر ہے بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوگا اللہ کی جانب سے کہ تم ابھی جواب نہ دو, وحی کا انتظار کرو. ٹھیک ہے نا, بہت دفعہ یہ ہوتا ہے. ناراضگی کا اظہار بھی کیا تھا کہ آپ نے وہ اس طرح انشاءاللہ نہیں کہا تھا. دیکھ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک اور بھی سر اس میں ایک وہ حدیث ہے کہ وہ حوض کوثر پہ جب قیامت کے دن
ہمارے پاس جو روایت ہے، دیکھیں آپ کے پاس کتاب میں آپ کے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جو آیات بہت ہے قرآن کے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا ہے، مذمت کیا. تو ہمارے پاس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ڈانٹا، کیونکہ وہ معصوم ہے. انہوں نے کبھی ایسا کام انجام نہیں دیا ہے جو اللہ کے نزدیک وہ اس کے ناراضگی کا سبب یا عدم رضا کی سبب ہو. ملاحظہ فرمائیے کتاب الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 2، یہاں پر صفحہ نمبر 630 میں یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے. نزل القرآن بإياك عني واسمع يا جارہ. قرآن کا انداز ایسا ہے، إياك عني واسمع يا جارہ، کہ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں لیکن مقصود کوئی اور ہے. جیسے آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا، ایک اور شخص بھی وہاں پر ہے، آپ اپنے بیٹے سے کچھ کہتے ہیں لیکن اس دوسرے کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے کہ وہ سمجھ جائے. ڈانٹ بیٹے کو کر رہے ہیں لیکن ڈانٹ بیٹا مقصود نہیں ہے کہ وہ تاکہ وہ دوسرا آدمی سمجھ لے، کیونکہ آپ اس سے ڈائریکٹلی بات نہیں کرنا چاہتے کسی مصلحت کی بنا پر. پھر حدیث میں یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا معناه ما عاتب الله عز وجل به على نبيه فهو يعني به ما قد مضى من القرآن. جو قرآن کے ظاہر میں جو الفاظ ہیں عتاب کے، مذمت کے، توبیخ کے، سرزنش کے، کہ پیغمبر سے ہو رہی ہیں، یہ اس سے مقصود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. مثلا قرآن مجید میں ہے ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا عنا بذلك غيره، کہ اگر ہم آپ کو دین پہ ثابت قدم نہیں رکھتے تو آپ کفر کی طرف مائل ہو جاتے. اما اگر آپ کو دین پہ ثابت قدم نہیں رکھتے توحید پہ تو آپ شرک کی طرف مائل ہو جاتے. اس سے مراد پیغمبر نہیں ہے کہ پیغمبر مشرک ہو جاتے، نستجیر باللہ. اس سے مراد مسلمان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توحید پہ ثابت قدم نہیں رکھتے تو وہ بت پرستی کی طرف مائل ہو جاتے، بت پرست ہو جاتے. تو اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے روایات، اس طرح کے آیات قرآن میں ہیں. وہ جو آیہ میں نے ابھی پڑھی ہے نا وہ سورہ اسراء میں ہے، وہ آیہ یہ ہے، آیہ یہ ہے وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت قریب تھا کہ آپ اعتماد کرتے تھے کفر اور کفار مشرکین پر، ان کی طرف مائل ہو جاتے. اور اس صورت میں ہم آپ کو ضعف الحیات و ضعف الممات، ڈبل دنیا میں ڈبل آخرت میں عذاب دیتے، اور آپ کا کوئی ناصر نہ ہوتا، آپ کا کوئی ہیلپر نہ ہوتا. تو یہ جو ہے نا یہ آیا ظاہر میں خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن یہ حقیقت میں وہ مخاطب نہیں ہے. اوکے، تو اب جہاں تک علم کا تعلق، جی بولیں آپ پلیز، آپ کنٹینیو کریں سر. علم کا تعلق ہے، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کتب میں کچھ ہوگا مجھے نہیں معلوم، آپ کس حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ہمارے کتب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری باتوں کا پتہ تھی، لیکن اس طرح نہیں تھا کہ ہر بات کا ان کو پتہ تھا. اور امام علیہ السلام کو اس طرح نہیں کہ ہر بات کا پتہ ہوتا ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا علم ان سے چھپایا ہے کسی مصلحت کے بنا پر، اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ اگر امام ان کو جاننا چاہیں تو، یا پیغمبر اس کو جاننا چاہیں تو جان سکتے ہیں. یعنی ابھی فی الحال ان کو نہیں معلوم، لیکن اگر وہ چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو جان سکتے ہیں. اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم نہیں دیا، بعد میں دیں گے، یا وہ جب ضرورت پڑتی ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں گے اس کا علم. تو جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کا علم دیا ہے، بہت ساری چیزوں کا دیا ہے، لیکن سر نہیں کہ ہر چیز کا، ہر چیز کا دنیا میں کوئی چیز نہیں اس کا علم نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا علم ان سے چھپا دیا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، امیر المؤمنین علیہ السلام کا ایک قول ہے، کہتے ہیں کہ اگر یہ آیا قرآن میں نہ ہوتا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، کہ اللہ چینج کر دیتا ہے مقدروں کو اور اللہ تعالیٰ ثابت رکھتا ہے مقدروں کو جو جیسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ کے پاس ہے لوح محفوظ. تو اگر یہ آیا نہ ہوتا تو میں تو آپ کو بتا دیتا، دنیا کی ہر چیز جو آنے والے واقع ہونے والی میں آپ کو بتا دیتا. یہ نہج البلاغہ میں بھی ہے اور دوسری کتب میں بھی یہ حدیث موجود ہے. اچھا مزید بولیں سر. یہ میں یہی پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ جو امام ہے وہ ان کے پاس الٹیمیٹ نالج ہے یا پھر وہ بھی نالج میں ڈیفیشینٹ ہے نا؟ تو وہ آپ نے اچھا جواب دیا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث دوسری بھی میرے ذہن میں آ گئی ہے کہ حوض کوثر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض لوگوں کو پانی دینے سے روک دیا جائے گا نا، اور وہ وجہ یہ بتائی جائے گی کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں چینجز کیے تھے. جی جی. تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیز کا علم نہیں ہوگا جو چینجز انہوں نے کیے. ہو سکتا ان کو پتہ ہو، وہ حجت دوسروں کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی دیکھیں بہت دفعہ سوال جواب ہوتا ہے دوسروں کو سمجھانے کے لیے کہ مثلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ یہ لوگ جہنم لے کے لیے جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں یہ تو میرے صحابی تھے، ان کو کیوں جہنم لے کے جائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو ندا آئے گا کہ بھئی ان کو جہنم لے کے جائیں گے اس لیے کہ انہوں نے دین میں چینجز لے کے آئے. تو استفہام جو ہے نا، سوال و جواب،
یہ ہمیشہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ جو شخص سوال کر رہا ہے اس کو نہیں پتا. بہت دفعہ استفہام ہوتا ہے دوسروں کو سمجھانے کے لیے. مثلاً یہ قرآن مجید میں بھی بہت ہے, میں آپ کو دکھا دوں. مثلاً یہ آیا قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ مجھے دکھا دو کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. قال اولم تؤمن, کیا تیرا ایمان نہیں ہے. اب اللہ کو تو معلوم ہے نا ابراہیم علیہ السلام مومن ہے یا نہیں, پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, اللہ کو تو بالکل معلوم ہے, اس کے دل کا حال جانتا ہے. تو یہ سوال کیوں کیا ہے؟ سوال اس لیے کیا ہے کہ جو سوال ابراہیم علیہ السلام نے کیا, اگر کوئی شخص سن لے نا, اگر یہ ابراہیم کہتا ہے قال بلا ولکن لیطمئن قلبی, جی مجھے لیکن میرے قلب اطمینان قلب کے لیے. اچھا ابراہیم علیہ السلام کو اگر کوئی سن, اگر یہ کویشچن آنسر نہ ہوتا تو کوئی کہہ لیتا کہ بھائی صرف یہ آیا ہوتا نا کہ ابراہیم نے کہا کہ مجھے دکھا مردہ کیسے زندہ کرتا ہے, تو سننے والا یہ سوچ سکتا تھا کہ شاید ابراہیم کو شک ہے, ابراہیم کو یقین نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام شک میں مبتلا ہے, ان کو تردید ہے, تذبذب میں ہے کہ بھائی اسکیپٹسزم میں مبتلا ہے کہ بھائی اللہ زندہ کر بھی سکتا ہے, نہیں کر سکتا, ایک دفعہ آدمی مر جائے, خاک مٹی ہو جائے, خاکستر ہو جائے, اس کو کیسے زندہ کر سکتا ہے. تو اس لیے سوال جواب کا فائدہ یہ ہے کہ دوسروں کو پتہ چل جائے. یہاں پہ میں فائدہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جماعت مخالفین کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا لیطمئن قلبی, کہ میرا دل مطمئن ہو, میرا دل مطمئن ہے کہ تو مردہ کو کیسے زندہ کرتا ہے. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو شروع سے اطمینان تھا, یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ کر لیتا ہے. لیطمئن قلبی اس لیے نہیں ہے, ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا, ان کے علم میں تھا کہ ایک ایسا نبی آئے گا کہ وہ اگر اللہ سے طلب کرے کہ اگر تو پرندوں کو زندہ کر, مردوں کو زندہ کر, تو اس کی دعا اجابت ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کی خواہش پہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا. وہ نبی بڑا عالی مقام ہوگا اور وہ نبی کو اتنے فضائل ہوں گے اور وہ اس کی شریعت ہوگی, نوح علیہ السلام کی شریعت وہ نسخ کرے گا. تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ علم تھا, اندازہ تھا کہ میں وہی نبی ہوں, میں وہی نبی ہوں. تو اس بات کے لیے کہہ رہا تھا کہ میرا دل مطمئن ہو جائے کہ میں وہی نبی ہوں. اللہ تعالیٰ سے یہ طلب کیا کہ مجھے دکھا تو مردہ زندہ کیسے کرتا ہے, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ایک ایسا نبی آئے گا جو اللہ سے یہ طلب کرے گا کہ بتا مجھے مردہ کیسے زندہ کرے گا, مجھے دکھا دے. پھر اللہ اس کو دکھائے گا, اور وہ وہی نبی ہے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کرے گا, جو اسماعیل اسحاق کا اور انبیاء علیہ السلام کا باپ ہوگا. تو اس کی بات ہو رہی تھی, نہ کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ مردہ کو زندہ بھی کر سکتا ہے, اور اس پہ اس کو اطمینان قلب نہیں تھا. اب اطمینان قلب ہوگا. ٹھیک ہے نا. اچھا مزید بولیں. جی سر یہ خلافت اور امامت, سر یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں یا ایک ہے؟ کیونکہ جو میرا جو کانسیپٹ ہے وہ آئی تھنک یہ ہے کہ خلافت جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پوسٹ ہے, ہو سکتا ہے وہ کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرے, اور امامت جو ہے وہ مومنین کو ریپرزینٹ کرے. تو یہ مختلف استعمالات ہیں میرے بھائی, مختلف استعمالات ہیں نا. ہر زبان میں ایک لفظ کے مختلف بولی ہوتے ہیں, مختلف استعمال ہوتے ہیں. انگلش زبان میں, اردو زبان میں مثلا بوٹ کہتے ہیں نا, بوٹ اردو انگلش میں بوٹ کہتے ہیں, جو جوتے ہوتے ہیں بوٹ کہتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں بوٹ ریبوٹ کر دو, کمپیوٹر کو ریبوٹ کر دو. ٹھیک ہے نا. یہ مختلف جگہوں پہ بوٹ کے مختلف معنی. اب خلافت جو ہے نا ایک استعمال یہ ہے اس کا کہ حکومت کو خلافت کہتے تھے پرانے زمانے میں. اب حکومت کو خلافت ہم نہیں بولتے, ہم کہتے ہیں حکومت پاکستان, ہم وہ کہیں گے حکومت ایران. بالکل سر. لیکن ایک زمانہ تھا کہ ہم حکومت کو مسلمان خلافت کہتے تھے, خلافت عثمانی, خلافت فلانی, خلافت فلانی. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جو شخص وہاں پہ جو حاکم اعلیٰ ہوتا تھا اس کو خلیفہ کہتے تھے. خلیفہ, اور وہ خلیفہ اس لیے کہلاتا تھا کہ خلیفہ کے لفظی معنی ہیں جانشین کے, سکسیسر, جانشین, وارث. تو وہ اس کا ادعا یہ تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہوں. جو خلیفہ تھا وہ ذل الہی کہلاتا تھا, اللہ کا سایہ ہے زمین پر, مسلمانوں کا امام ہے. تو وہ کیوں خلیفہ ہے؟ کیوں وہ اس کو میں کیوں خلیفہ نہیں, میں کیوں بادشاہ نہیں, وہ خلیفہ ہے کیونکہ وہ جانشین ہے پیغمبر کا. تو اصل میں جو لفظی معنی ہے خلافت کے, کیا معنی ہے لفظی معنی؟ خلیفہ کے معنی جانشین. آپ ایک ٹیچر بھی جاتا ہے اس کی جگہ پہ کوئی اگر دوسرا ٹیچر آ جاتا ہے تو وہ پرانے ٹیچر کا خلیفہ ہے, خلیفہ ہے. ایک ڈرائیور بھی جاتا ہے نا, دوسرا ڈرائیور آتا ہے اس کی جگہ پہ بس ڈرائیو کرتا ہے 2 دن 3 دن کے لیے, اس کا خلیفہ, اس کا جانشین ہے. لفظی معنی ہے یہی ہے, لفظی معنی یہی ہے. لیکن مسلمانوں میں بہت عرصے تک حاکم وقت کو خلیفہ کہتے تھے, نہ اس لیے کہ جو حکمران ہے اس کا معنی ہے خلیفہ, نہیں. خلیفہ کا معنی کیونکہ یہ لوگ لیجیٹیمیسی کے لیے اس چیز کو یوز کرتے تھے کہ میں پیغمبر کا جانشین ہوں,
ہماری طاعت اس لیے واجب ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، تو اس لیے اس کو خلیفہ کہا جاتا تھا. تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت کو مسلمان خلافت کہنے لگے. ٹھیک ہے نا، تو ایک پولیٹیکل پوسٹ بن گیا. لیکن اس کے اصلی معنی جو قرآن و سنت میں ہے خلافت کے اصلی جو معنی ہیں وہ اس کے لفظی معنوں میں استعمال ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اصطلاح نہیں تھا جو ابھی جو اصطلاح بنی ہے نا وہ خلافت کے، کیونکہ الفاظ جو ہے تاریخ کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں. ابھی ہمارے زمانے میں اب کمپیوٹر ہم یوز کرتے ہیں نا، بہت ساری چیزیں ہیں کمپیوٹر کے اصطلاحات ہیں. یہ کہتے ہیں مثلا ڈسک ہے، مانیٹر ہے، بھائی ماؤس ہے. اب ماؤس جو ہے نا، یہ ماؤس ہے. اب آپ 30 سال پہلے چلے جائیں، ماؤس کو ماؤس اگر یوز کرتے تھے، ماؤس چوہے کے معنی میں ہے بھائی، چوہا. ماؤس یعنی چوہا. کوئی نہیں کہتا تھا کہ ماؤس یہ ہے چیز ہے بھائی. اب ماؤس کہتا ہے ماؤس دے دو. ماؤس یعنی ایک آلہ ہے کمپیوٹر کی، یہ اب اصطلاح بنی ہے. تو اب 30 سال پہلے والی کتاب میں آپ دیکھیں، ماؤس دیکھیں گے نا، 40 سال پہلے والی، 50 سال پہلے والی 1920s کے کتاب میں، انگریزوں کے زمانے کی کتاب میں دیکھیں، اس میں ماؤس اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس ماؤس کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ چوہے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا، تو کیونکہ یہ اصطلاح بعد میں بنی ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس زمانے میں خلافت کس معنوں میں استعمال ہوا؟ احادیث میں، قرآن مجید میں لفظی معنوں میں، یعنی جانشینی. تو خلافت کا کیا معنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قائد ہیں، مسلمانوں کے رہنما ہیں، مذہبی رہنما بھی ہیں، سیاسی بھی رہنما ہیں، عسکری بھی رہنما ہیں، ٹیچر بھی ہیں، اور قوانین کو وہ نافذ کرنے والے بھی ہیں. اگر کوئی چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں. امیروں سے وہ زکوٰۃ لیتے ہیں، غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، غنائم آتے ہیں تقسیم کرتے ہیں. تو یہ ساری ذمہ داریاں ان کی ہیڈ آف سوسائٹی ہیں. اس کا جانشین کون ہوگا؟ اس کا جانشین یہ خلافت کے یہ معنی. ٹھیک ہے نا، خلافت کے یہ معنی. اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض کون انجام دے گا؟ ٹھیک. امام کا کیا مطلب ہے؟ امام کا مطلب ہے لیڈر. اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں نا، لفظی لحاظ سے خلافت اور امامت لفظ کے لحاظ سے دو مختلف معنی ہیں، لیکن اس کا مصداق ایک ہی ہوگا شرعی لحاظ سے. کیونکہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امام ہے، لیڈر ہیں، قائد ہیں، ان کا جانشین، ان کا خلیفہ بھی وہی لیڈر ہوگا، قائد ہوگا معاشرے کا. ٹھیک ہے نا. تو یہ فرق جو ہے خلافت اور امامت میں، یہ فرق ہے. ٹھیک سر. سر میں نیکسٹ کوشچن ہے سر، یہ تھوڑا سا کنفیوز اس معاملے میں ہوں کہ یہ حضرت حسن علیہ السلام نے جب اپنی امامت کا دعویٰ کیا تھا تو اس ٹائم وہ اسٹرینتھ میں بھی اچھے تھے. مدینہ سے انہوں نے خلافت اپنا، مدینہ میں نہیں تھے، کوفے میں تھے وہ. کوفے میں حسن رضی اللہ عنہ. تو وہ اسٹرینتھ میں اس ٹائم اچھے تھے، اور لیکن اسٹرینتھ میں ہونے کے باوجود انہوں نے کیوں وہ بیک آؤٹ ہو گئے؟ تو یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ اسٹرینتھ میں تھے. اسٹرینتھ میں نہیں تھے وہ. کافی ان کی جو لشکر ٹوٹ رہی تھی، اور ان کے قبائل کے لوگ معاویہ کے ساتھ مل چکے تھے، ان کے اپنے فوج کے سردار معاویہ کے ساتھ مل چکے تھے، اور ہر طرح سے لوگ ان کے ساتھ چھوڑ چکے تھے. اسٹرینتھ میں نہیں تھے. اور اگر معاویہ سے وہ لڑتے تو وہ ایک قتل عام ہوتا، وہاں پہ ایک میسکر ہوتا، جینوسائیڈ ہوتا عراق میں. اور کیونکہ دشمنی بہت شدید تھی عراق والوں کی شام والوں کے ساتھ، اور شام والے اگر جیت جاتے تو ان کو پتا تھا کہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ لڑائی کی صفین میں، اور جن لوگوں نے لڑائی کیا جمل میں، ان لوگوں کو اچھی طرح سے جانتے تھے. تو ان کو وہ کیا کرتے؟ میسکر کرتے، قتل عام ہو جاتے وہ. اور امام حسن علیہ السلام بھی شہید ہوتے، امام حسین علیہ السلام بھی شہید ہوتے، ان کے اہل خانہ سب شہید ہوتے، بچے سب قتل ہو جاتے. یعنی وہی جو کربلا میں ہوا تھا، بہت بڑے پیمانے پر، 1000 گنا بڑے پیمانے پر، 10,000 گنا بڑے پیمانے پر پورے عالم اسلام میں پیش آ جاتا، اور ایک طرح سے ایسا مسکر ہوتا کہ اس کی کوئی تاریخ میں مثال نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ لوگ نہیں تھے، لوگ ان کے ساتھ چھوڑ چکے تھے، اور لوگ تقریباً ان کی فوج معاویہ کے ساتھ مل چکی تھی، اور ان کے اپنے فوج کے جنرل معاویہ کے ساتھ انہوں نے سازش کیا تھا کہ جب آپ چاہیں، معاویہ سے کہا تھا جب آپ چاہیں میں ان کو قیدی بنا کر آپ کے حوالے کر دیتے، ان کا ہاتھ باندھ کے آپ کے حوالے کر دیتے. تو اس وجہ سے کہ وہ لوگ معاویہ رشوت دیتے تھے، وہ رشوت باندھتے تھے، اور یہ لوگ دنیا پرست لوگ تھے، یہ دنیا پرست لوگ تھے، اور مخلص لوگ بہت کم تھے، نہایت کم تھے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ساتھ. اور ان مخلص لوگوں کے ساتھ، ان کی نصرت کے ساتھ وہ کبھی نہیں لڑ سکتے تھے. ان کو جو حکومت ملی امام حسن مجتبی علیہ السلام کو اپنے والد سے وراثت میں ملی. ان کے والد صاحب امام حسن، امام امیر المؤمنین علیہ السلام، اپنے آخری ایام میں لوگ بالکل ان کے ساتھ چھوڑ چکے تھے.
اس کی وجہ یہی تھی کہ جو قبیلے کے سردار تھے, جو فوج کے سردار تھے, وہ اکثر یہی چاہتے تھے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ وہ خیانت کریں, غداری کریں, چوری کریں, غنائم میں سے زیادہ مال اٹھائیں, تو ان کو یہ حق ہو کوئی ان کو منع نہ کرے, اور ان کو گورنرشپس ملے, ان کو بیت المال میں جیسے وہ چاہیں وہاں سے اٹھا لیں ان کی مرضی. تو امیر المومنین علیہ السلام یہ تو کرتے نہیں تھے کہ وہاں پہ قانون کی حکومت تھی کہ ایک فقیر کو اتنا ہی ملے گا جو ایک فوج کے سالار کو ملے گا, اور معاویہ وہاں سے دوسری طرف سے ان کو رشوت دیتا تھا کہ ہمارے ساتھ آ کے ملو. تو اس لیے تو اس کی کہانی کافی لمبی ہے. جی سر, تو یہ آپ کو جو بتایا جاتا ہے کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا, تو اس کی وجہ نہیں ہے نا, یہ تو بیوقوفی ہے. کیوں معاویہ کو حکومت دے دیں اگر مجبوری نہیں ہے؟ کیوں دے دیں؟ بالکل, وہ کیوں دے دیں بھائی؟ معاویہ ان سے بہتر ہے. کوئی قیاس ہے معاویہ اور امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام میں؟ کوئی قیاس ہی نہیں ہے, کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو دے دیں. وہ آپ سے بہتر ایڈمنسٹریٹر ہے, ان میں عدالت ہے, علم ہے, فقہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کیوں اس کے حوالے کر دو؟ بالکل بالکل بالکل, کوئی اس طرح نہیں ہو ہی نہیں سکتا. جی ہاں, لیکن سر 6 تک تو سر وہ خلیفہ رہے ہیں نا سر, یعنی حکومت ان کے ہاتھ میں 6 مہینے حکومت ان کے ہاتھ میں رہی ہے. جی ہاں سر, اس ٹائم میں تو سر کافی ڈیولپمنٹ کر سکتے تھے سر وہ. تو جب ایک دفعہ دیکھیں, جب لوگ آپ کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں نا, اور چھوڑ چکے ہیں, اور وہ دوسری طرف جانا مل رہے ہیں, اور جنگ کی حالت ہے, اور جنگ کی تیاری کر رہے ہیں, اور جنگ کی تیاری نہیں بن رہی ہے, تو نہیں بن رہی, ختم بات. جب لوگ ساتھ نہیں دے رہے, دیکھیں معجزہ کر سکتے تھے کہ وہ معجزہ کر لیں جی, لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعجاز کے تھرو کبھی کوئی جنگ نہیں جیتی ہے نا. انہوں نے جب بھی جنگ کی ہے, ظاہری اسباب ہے, شہادت ہے, جہاد ہے, تلوار کے وار کھانا, تلوار کا وار مارنا, تو انہوں نے بہت کوشش کی امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنی جانب سے, لیکن وہ نہیں ہو سکا. اگر وہ جنگ کرتے تو وہ جنگ کرتے تو میں نے عرض کیا اس کا نتیجہ یہی ہوتا کہ میسکر نہیں, جینوسائیڈ ہوتا. جی اچھا سر, ایک یہ لاسٹ کوشچن ہے میرا. یہ امام بخاری ایک وہ ہے نا محدث ہیں جنہوں نے بک کوئی سنیوں کی وہ کمپائل کی ہے, تو وہ سر خود بھی اہل بیت کی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, لیکن شیعہ جو مسلک ہیں وہ بخاری اہل بیت میں سے نہیں, بخاری مجوس میں سے ہیں. بخاری جو ہے اس کے محمد ابن اسماعیل ابن جربزہ نام ہے میرے خیال میں, اس کے والد کا نام ہے, اس کے والد کا نام اسماعیل ہے, اس کے جد کا نام کیا ہے, میں اپنی نام دکھا دیتا ہوں اس کو. اس کے جد کا نام, اس کے دادا کا نام ہے, اس کے دادا جان کا نام میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. وہ مجوسی تھا, اس کا دادا اچھا زردشتی تھا. میرے سر جہاں تک وہ میرے علم میں یہ بخاری تو یہی سید سے بلانگ کرتا ہے. نہیں, وہ بخارا سے تھا بھائی. یہ کتاب ہے البخاری. کب سے ہوتا بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا, اگر ہوتا بھی کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا اس سے کہ وہ اس کا نسل کیا ہے بھائی. آدمی کا اپنا کردار ہوتا ہے نا بھائی, اس کے نسل سے تعلق نہیں پڑتا. اب بخاری جو ہے اس کے کس نسل سے ہے, کس فیملی سے ہے, اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا اس کے مشہور فیملی سے ہوتے ہیں پر وہ کام گھٹیا کرتے ہیں, اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کے فیملی بیک گراؤنڈ اتنی اونچی نہیں ہوتی لیکن کام بہت والا کرتے ہیں. یہ تو بہت ہوتا ہے دنیا میں. یہ کتاب بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی, یہاں پہ اس کا شروع میں بہت ترجمہ تو محمد ابن اسماعیل البخاری, اس کا جو ہے بایوگرافی وہ عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرہ ابن بربزہ الجعفی البخاری. وبربزہ معناہ الزارع کان مجوسیا ومات علی ذلک. اس کا جو دادا تھا, بربزہ کا معنی ہے کسان, وہ مجوسی تھا اور مجوسی دین پہ مرا ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں, تو یہ جو ہے عرب سے نہیں ہے, یہ لوگ بخارا کے ہیں. اور بخارا کے وہ لوگ اس زمانے میں, بخارا بھی ایک فارسی زبان شہر ہے, آپ کو پتہ ہے. بخارا جو ہے ازبکستان میں پڑتا ہے. بخارا, یہ سمرقند, یہ جو ہے فارسی زبان علاقہ ہے. یہ اسٹالن کے زمانے میں ان کو ازبکستان میں شامل کس نے کیا؟ اسٹالن نے کیا, سوویت یونین کے زمانے میں. یہ جو ہے یہ ازبکوں کا علاقہ نہیں ہے. بخارا, سمرقند, ترمز, یہ علاقہ فارسی زبان علاقہ ہے. لیکن وہاں پہ جو ہے سوویت یونین کے زمانے, سوویت یونین نے تو فتح نہیں کیا تھا, یہ زار نے فتح کیا تھا 1800s میں. یہ فتح ہوئے تھے علاقے, یعنی اس زمانے میں جب رشیا جو تھا, ابھی بادشاہت کا زمانہ تھا رشیا میں. رشیا کے بادشاہ نے ان علاقوں, بہت سارے مسلمان علاقوں کو انہوں نے فتح کیا تھا.
تو ان علاقوں کو جب فتح کیا تھا پھر سوویت یونین بنی تھی. سوویت یونین کے زمانے میں اس اسٹالن نے یہاں پہ مختلف ریپبلکس بنائے تھے, تو اس نے بخارا کو ازبکوں کو دے دیا, یعنی ازبک میجورٹی کنٹری میں آ گیا. وإلا یہ بخارا, سمرقند, ترمز, یہ علاقے سب فارسی زبان. اب بھی جو ہے بخارا کے لوگ وہاں پہ فارسی زبان لوگ بہت ہے, مجھے نہیں معلوم اکثریت ہے, یعنی اب تو پاپولیشن بہت بڑھ تبدیل ہو گئی ہے, لیکن اب بھی یہ لوگ فارسی زبان تھے میرے خیال میں. مجھے نہیں لگتا کہ یہ ازبکی زبان یا ترک زبان ہوں گے, یہ شاید فارسی زبان لوگ تھے. جی سر, بہت شکریہ سر, آپ نے تھینک یو, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, بہت مہربانی, تھینک یو بہت مہربانی, اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر.